آج کافی عرصے بعد وہ میرے کلینک آئی تھی۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ بہت متوازن چال چلتی ہوئی آتی تھی، آج اس کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگا جیسے وہ شدید تھکن کا شکار ہے۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا۔ دکھ تو مجھے بھی ہوا، مگر میرا تو روز کا کام تھا۔ ایک نفسیات دان ہونے کے ناطے مجھے ہر روز نہ جانے ایسے کتنے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر حوریہ تو میرے لیے بہت خاص تھی۔ وہ 5 سال سے میرے پاس لگاتار آ رہی تھی۔ میں اسے پیار سے حور کہہ کر بلاتی تھی۔ میرے لیے وہ مریض سے زیادہ دوست تھی، بہن جیسی۔ اس میں مجھ کو بہت سے رشتے نظر آتے تھے۔ حوریہ نے بیٹھتے ہی پشت کرسی سے لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ آج وہ بہت خاموش تھی اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں بول پڑی، حور بہت دنوں بعد آئی ہو، کیسی ہو؟ میرے سوال پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ مجھے دیکھیں اور بتائیے کہ میں کیسی ہوں۔ اس کے چہرے کی ویرانی نے مجھے لرزا دیا۔ حوریہ کے بنجر لہجے میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل رک سا گیا۔ حور دل بڑا کرو گڑیا، میں نے حوصلہ دینا چاہا۔ اور کتنا بڑا کروں دل، اور کون سا دل، کہاں کا دل؟ اب میرے پاس دل رہا ہی کہاں ہے آپا؟ آپ جانتی ہیں کہ والدین نے ساری زندگی مجھ پر بس ایک ہی احسان کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملوایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج تک میرے لیے کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آپ بھی نہ ہوتیں تو میرا کیا ہوتا؟ میں اپنے دل کی باتیں کس سے کہتی؟ کون مجھے سمجھاتا؟ کون میرے غم کو اپنا غم جانتا؟ آپ نے مجھے اپنا بہت سا وقت دیا ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی، کبھی اس احسان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی۔ خیر، مجھے تو احسان چکانے کا موقع ملے گا بھی نہیں۔ آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی اور اس بات پر میں چونک اٹھی تھی۔ تم کیا سوچ رہی ہو حور؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ اس نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ آپا، میں اب بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے اتنا کچھ سہا ہے، پر ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت تھک جاتے ہیں۔ میں کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن بات کبھی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ آخر میں کیوں آپا؟ میری ہی زندگی میں یہ سب کیوں لکھ دیا گیا ہے؟ نہ کوئی کامیابی اور نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی دوست۔ جان سے پیاری بہن بچھڑ گئی۔ والدین بھی ایسے ملے جنہوں نے پیدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سوچا تھا شوہر ہوگا تو شاید زندگی بدل جائے گی، مگر شوہر بھی ملا تو بٹا ہوا، اور میں پھر سے اسی گھر میں آ کر بیٹھ گئی جہاں ساری زندگی لاوارثوں کی طرح گزاری، جہاں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کا سا احساس ہوتا رہا۔ میری تو کسی سے گلہ کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حوریہ آج اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس نے مجھ سے ہمیشہ اپنی پریشانی، اپنی ہر بات شیئر کی تھی، اور میں نے اسے ہر دفعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا۔ وہ کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، مگر مجھے آج تو ایسا لگا جیسے اتنے سالوں کی ساری محنت بیکار جانے لگی ہے۔ حوریہ، ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ تم کو پچھتاوا ہو اور مجھے بھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت سوچ سمجھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں آپا کہ اس دنیا میں میری ضرورت اب کسی کو نہیں ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا بیکار ہے۔ خود میرے لیے بھی، میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
درست ہی کہتے ہیں کہ سزائیں ہمیشہ بے قصوروں کے حصے میں ہی آتی ہیں، تو کیوں نہ میں رہوں ہی نہ۔ حوریہ کی باتوں سے میرا دل دہل گیا، وہ تو میرے گمان سے بھی زیادہ برا سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سبھی جانتے ہیں خودکشی ایک انتہائی مشکل امر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھانا ایک کٹھن کام ہوتا ہے، اور ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگلا شخص اس کا اثر بھی منفی ہی لیتا ہے۔ آپا ایسا کیوں ہے؟ اس پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اتنا اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے؟ کوئی تو ایسا ہو جو میرے دکھوں کا مداوع کرے، کوئی تو ایسا ہو جو میرا پرسان حال ہو، کوئی تو ہو جو مجھے اپنا کندھا میسر کرے۔ میں اب تھک گئی ہوں، یہ زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وان کوگ جس کا پورٹریٹ 1998 میں 7,15,00,000 کا بکا، جس نے اپنی زندگی میں 900 تصاویر اور 1100 خاکے بنائے، اس نے 37 سال کی عمر میں بندوق کے ذریعے خودکشی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے اس کے آخری سوسائیڈ نوٹ میں درج تھا کہ میرے بھائی، یہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حوریہ نے چند ساعتوں کا وقفہ لیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ خودکشی پر کتنی ریسرچ کر کے آئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے اب یہ قدم اٹھانے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ میں تو اس کی باتوں کی گہرائی میں قید سی ہو گئی تھی۔ کچھ پل بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی، آپا یہ تو دیکھیں نا، جب وان کوگ جیسا انسان جس کو پوری دنیا کی توجہ حاصل تھی، جو سب کا چہیتا تھا، جسے سب جانتے اور مانتے تھے، جب وہ یہ زندگی کے غم برداشت نہیں کر پایا تو میں تو ہوں ہی کیا شے؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا وجود تو انتہائی بیکار ہے۔ آپ سوچیں میں کیسے یہ زندگی کا بوجھ سہار لوں گی؟ اب وہ خاموش ہو گئی تھی، یا شاید میرے کسی جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے پاس تو گویا الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی حرف بہ حرف سچ تھا، حرف حرف درست تھا، اور حرف بہ حرف حقیقت تھی۔ میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی اور آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ آخر اسے حوصلہ بھی تو دینا تھا۔ میں نفسیات دان تھی، اگر میں ہی پیچھے ہٹ جاتی تو پھر باقی کیا رہ جاتا؟ دیکھو، ضروری نہیں کہ ایک ہنستا کھیلتا انسان یا ایک نہایت مشہور آدمی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں جو دنیا سے مخفی ہوتی ہیں۔ مشہور ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ بعض اوقات مشہور لوگ جو دنیا کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ ہی سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ہم ایک عام سے انسان ہیں، ہماری زندگی ان مشہور لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ کیا پتہ وان کوگ کے ایسے پوشیدہ دکھ ہوں جو صرف وہی جانتا ہو، اور ان دکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی جان دے بیٹھا ہو۔ تم اسے چھوڑو، خود کو دیکھو۔ دیکھو، تم کہتی ہو تمہارے والدین نہیں اچھے، تمہارے دوست نہیں رہے، سب تم سے بچھڑ گئے، تمہارا کوئی ساتھی نہیں، مگر تمہارے پاس میں تو ہوں نا۔ دیکھو، میں تو تم کو اپنا کندھا میسر کر رہی ہوں، میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے لیے موجود ہوں۔ لوگ اس لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے۔ یوں ہی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک ہار کر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس میں ہوں، میرا کندھا ہے۔ اپنا سارا غم مجھے سنا دو، میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں۔ صرف سننے کو نہیں، میں تمہیں حوصلہ دوں گی، تم کو ایک بار پھر سے جینے کا ہنر سکھاؤں گی میری جان۔ تم یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے جھٹک دو، یہ کندھا بھی کسی کسی کو میسر آتا ہے۔ میں کیا بولوں آپا، میرے اندر سے جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے،
میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کیا کچھ سہا ہے، دوستوں کے رویے، گھر والوں کا سلوک، کیا کچھ کھویا ہے میں نے۔ شوہر، بہن اور والدہ بھی تو نہ ہونے کے برابر ہی ہیں۔ ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے چکر میں اولاد کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا۔ کہتے ہوئے حوریہ کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکاری نکلی۔ وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زندگی بھی کیا چیز ہے، رب کی انمول نعمت ہے، مگر بعض اوقات یہ کتنا تھکا دیتی ہے آدمی کو۔ حوریہ، یہ زندگی ہے میری جان، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں جہاں ہمیں رنگ برنگے پھول ملتے ہیں، یہاں کانٹوں کے چبھن بھی سہنی پڑتی ہے۔ مشکل وقت ہر کسی پر آتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس نے مشکل وقت نہ دیکھا ہو یا جس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو، مگر دیکھو کوئی اس مشکل وقت میں بہادری سے جینا سیکھ لیتا ہے اور کوئی بزدلوں کی طرح اس سے ہار جاتا ہے۔ کیا تم بزدل ہو؟ میں بزدل نہیں ہوں، مگر مجھے بزدل بنا دیا گیا ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے آپا، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ دیکھیے نا، میں سوچتی ہوں کہ کتنے غریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس کھانے کو ایک لقمہ تک میسر نہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں۔ وہ لوگ آئے روز اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں، کبھی غربت کے غم سے تو کبھی اولاد کی بھوک کے ڈر سے۔ مگر آپا، مجھ بدبخت کو دیکھیں جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے، جو بھرے ہاتھوں کے ساتھ بھی تہی دامہ ہے۔